یہودی عیسائی بھی پریشان نہیں ہے، سکھ بھی پریشان نہیں ہے، اور ہندو بھی پریشان نہیں ہے، یہ چیخ رہے ہیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے۔ یہ دراصل چاہتے بھی یہی ہے کہ صحابہ کے لیبل اور عنوان کے تحت منافقین کا دفاع کیا جائے اور ان کو شیلٹر دیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ اما بعد فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فإن المرء مخبوء تحت لسانه۔ ناظرین، آج انٹرو میں آپ نے یقیناً ایک ایسے شخص کو دیکھا ہوگا اور اس کی گفتگو سنی ہوگی کہ جو سمبل ہے فرقہ واریت کا۔ میں نے خطبے میں مولا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک نورانی فرمان پڑھا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ فإن المرء مخبوء تحت لسانه، کہ ہر شخص اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اس کا علم کی حدود کیا ہے، اس کی اخلاقیات کیا ہیں، اس کا ایمان کا درجہ کیا ہے، یا اس کے کفر کا درجہ کیا ہے۔ تو اس شخص نے جو گفتگو کی ہے اگر وہ آپ نے سنی ہوگی تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اندر سے وہی نکلتا ہے جو اندر ہوتا ہے۔ ادھر بھی گٹر، بائیں طرف بھی گٹر، ادھر بھی گٹر، اوپر گٹر، گندی گند، گٹر ہی گٹر۔ یہ جو 10 ستمبر کا ایک کراچی کا اجتماع تھا اور اس میں اس شخص نے گفتگو کی مکتب اہل بیت کے پیروکاروں کی، اس رذیل شخص نے بہت دل آزاری کی اور بعض ایسے سوالات بھی اٹھائے کہ جن کا جواب دینا میں سمجھتا ہوں ضروری ہے تاکہ جو رائے عامہ ہے اس کو گمراہی سے بچایا جا سکے۔ ان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہے کہ رائے عامہ کو اور عام مسلمانوں کو گمراہ کیا جائے۔ ان کی غلیظ زبان، ان کی لغویات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کتنے یہ آلودہ لوگ ہیں اور کتنے رذیل لوگ ہیں۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی گفتگو سے ان کی شخصیت سامنے آ گئی ہے، آ چکی ہے اور آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے ہمارے بزرگ علماء اور مراجع کرام کی توہین کی اور ان کی طرف بدکاری کی نسبتیں دی۔ اس پہ میں کوئی گفتگو نہیں کروں گا۔ ہمارے علماء مراجع ان کی پاک دامنی کی تاریخ گواہ ہے، ان کا کردار گواہ ہے، اور خوش قسمتی سے ہوا تھے کہ جس دن اس شخص نے مکتب اہل بیت کے دینی راہبروں اور پیشواؤں کے خلاف بدکاری کے الزامات لگائے تو اگلے ہی دن پاکستان کے میڈیا پہ شیخ الحدیث کا کردار اور ان کا جو ننگ و بدکاری ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی اور معلوم ہو گیا کہ یہ کردار اور یہ خباثتیں کہاں پائی جاتی ہیں، کہاں نہیں پائی جاتی۔ ایک اور بات انہوں نے جو ادعا کیا اور وہ یہ کہ جی کون ثقلین کا پیروکار ہے، تو اس میں انہوں نے معیار جو دیا وہ قرآن کا حفظ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ شخص جس مجمع میں گفتگو کر رہا ہے، جس سٹیج پہ گفتگو کر رہا ہے، اگر پیروکار اہل بیت اور پیروکار قرآن اور اصحاب ہونے کا معیار قرآن کا حفظ ہے، تو پھر اس شخص کے مجمع میں جتنے بھی لوگ جو حافظ قرآن نہیں ہیں اور ان کے سٹیج پہ جتنے بھی لوگ وہ بیٹھے جو حافظ قرآن نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ سب خارجی ہیں، وہ نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ وہ اہل بیت کو مانتے ہیں، نہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہے، اور جو بھی مسلمان حافظ نہیں ہے وہ اس گویا نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ کیسا معیار ہے کہ جو عامت المسلمین کی اور علماء فقہاء مفسرین کی ایک بہت بڑی کثیر تعداد کو جو حافظ قرآن نہیں ہے تو انہیں پیروکار قرآن، پیروکار اہل بیت، پیروکار اصحاب ہونے کے زمرے سے نکال باہر کرتا ہے۔ تو
تو یہ معیار ایسا ہے جو خود ان کے منہ پہ تماچا ہے. حفظ قرآن ضرور فضیلت ہے لیکن حفظ قرآن قطعاً معیار نہیں ہے اہل قرآن ہونے کا اور پیروکار اہل بیت یا اصحاب کرام رسول کریم ہونے کا. انہوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کی جو قرآن کی تلاوت ہے اس کا بڑے برے الفاظ میں اور بڑی بری اور غلیظ تشبیہات میں مذاق اڑایا. اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو زبان کتے کی طرح اس طرح کنارے سے نکل جاتی ہے. آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں کہ اہل بیت کے پیروکار کس طرح سے تلاوت کرتے ہیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ. آپ نے یہ تلاوت اور یہ قراءت علماء مکتب اہل بیت کی سماعت فرمائی. اب یہ شخص ایسی تلاوت قرآن کے بارے میں اس تلاوت کے بارے میں کیا بکواسات بک رہا ہے. یہ قرآن کی توہین کی ہے اس شخص نے اور اس توہین پر قرآن کی توہین پر FIR کٹنی چاہیے. اس کا محاکمہ ہونا چاہیے. جو قرآن سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں اگر قرآن کی یوں توہین کی جائے نعوذ باللہ ایک نجس حیوان سے انہیں تشبیہ دی جائے تو ایسے لوگوں ان کا محاکمہ نہ کیا جائے تو پھر ہمیں کیا حق پہنچتا ہے کہ جب غیر مسلم قرآن کی توہین کرتے ہیں تو ہم ان کا محاکمہ اور محاسبہ کریں اور ان کے خلاف مظاہرے کریں. اس شخص نے ملکی مفادات کے خلاف اپنی اس گفتگو میں حضرت سرائی کی ہے اور اس نے ایک ہمسایہ اور مسلمان ملک جس کے ساتھ ہماری سب سے بڑی بارڈر لگتی ہے اور پرامن ترین بارڈر ہے, جب ان کے پیٹی بند بھائیوں کی طرف سے دورخم بارڈر پر حملہ ہو رہا تھا اور پاکستان کی سرزمین پر قبضہ ہو رہا تھا تو رائے عامہ کو منحرف کرنے کے لیے کہ کون پاکستان کے دشمن ہے, کون پاکستان پر حملہ کر سکتے ہیں, کن لوگوں نے اور کس مکتب اور مذہب کے پیروکاروں نے پاکستان کی پاک سرزمین پر اپنے نجس پنجے گاڑنے کی مکروہ جو ہے حرکت کی ہے, تو وہاں سے لوگوں کی فکر کو منحرف کرنے کے لیے ایران کے پاکستان پر حملے کی بات کی اور اس سے بڑھ کر اس نے ہمارے ملکی اداروں کی ساکھ کو اس پر کوسچن مارک جو ہے لگا دیا اور اس نے ہمسایہ ملک میں اپنی در اندازی کی بات کی کہ میں نے وہاں بلوچ چھوڑے ہیں اور کیا کیا ہے. تو اس پر بہرحال یہ پاسبل ہے کہ ہمارے ملک کے ارباب اقتدار سے ہمسایہ ملک کے ارباب اقتدار یہ پوچھیں کہ یہ کون ہیں آپ کے ملک میں رہنے والے جو ہمارے ملک میں اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ در اندازی کرتے ہیں. تو یہ ملکی سالمیت پر ایک طرح کا حملہ کیا گیا اس پروگرام میں. ارباب اقتدار کو جن اداروں کے اس نے اپنے ادارے کہہ کر مخاطب قرار دیا ہے اور اگر وہ اس کے اپنے ادارے اور اپنائیت ہے اس کے ان کے ساتھ اور انہوں نے انہیں اور ان کے سب تمام پیٹی بند بھائیوں کو پال کر رکھا ہوا تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کتے خود انہیں کاٹ رہے ہیں اور انہیں بھونک رہے ہیں. تو ان کی زبان کاٹنے کا وقت ہے اور ان کو لگام دینے کی ضرورت ہے. یہودی عیسائی بھی پریشان نہیں ہے, سکھ بھی پریشان نہیں ہے اور ہندو بھی پریشان نہیں ہے. یہ چیخ رہے ہیں. آخر مسئلہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں کہ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے بلکہ پاکستان پینل کوڈ 1898 کے سیکشن 298A میں پہلے سے یہ قانون توہین کا موجود ہے اور ابھی جس بل پہ یہ سارا شور اٹھا ہوا ہے وہ بل در حقیقت اس میں امینڈمنٹ کا بل پاس ہوا ہے. اور اسی طرح سے کوڈ آف کرمنل پروسیجر جو 1898 شیڈول 2 ایکٹ ویک میں جو سیکشن 298A کے اگینسٹ جو پروسیجر آیا ہے اس میں امینڈمنٹ کی گئی ہے. تو دراصل یہ بل امینڈمنٹ بل ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ امینڈمنٹس کے ہم مخالف ہیں. ہم نے بار بار اعلان کیا کہ ہم توہین اصحاب رسول کو نہیں قبول کرتے. ہمارے فقہاء کے فتاوی موجود ہیں. ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس میں مختلف مسالک اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور
اور مذہبی مقدسات، چاہے وہ شخصیات کی صورت میں ہوں، چاہے وہ رسومات کی صورت میں ہوں، جس تعلیمات کی صورت میں ہوں، ان کا جب تک اس ملک کے باسی ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام نہیں کریں گے، اس ملک میں امن نہیں ہوگا، بھائی چارے کی فضا نہیں ہوگی۔ تو یہ قانون بھی پہلے سے موجود تھا، کبھی اہل تشیع نے اس قانون کی مخالفت نہیں کی، لیکن جو امینڈمنٹس سینٹ نے پاس کی یا قومی اسمبلی نے پاس کی، ہم ان کے مخالف ہیں۔ یہ لوگ چور ہیں، چوری کرتے ہیں، یہ کبھی آپ کے سامنے اصل جو ایکٹ ہے نہ وہ لائیں گے اور نہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ لائیں گے۔ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ پاکستان پینل کوڈ 1898 کا جو ہے سیکشن 298 یہ کیا کہتا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں جو شخص امہات المومنین، اصحاب رسول یا جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخی، توہین کرے، اس کے لیے جو سزا معین تھی وہ 3 years اور with fine اور with both، کہ 3 سال قید کی سزا یا جرمانہ یا دونوں، یہ سزا اس شخص کو ہو سکتی ہے جو توہین کا مرتکب ہو۔ اب اس میں امینڈمنٹس کیا کی گئی یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امپریزنمنٹ فار لائف ٹائم ایک شخص کی سزا معین کی گئی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ اور کم از کم 10 سال۔ یہ تو خود قانون میں، اور پروسیجر جو ہے اس میں 3-4 کالمز میں انہوں نے امینڈمنٹ، اور جن میں 2 امینڈمنٹس بہت اہم اور وہ قابل تنقید اور ناقابل قبول ہیں۔ اس میں ایک یہ کہ وداؤٹ وارنٹ متہم کو پکڑا جا سکتا ہے، اریسٹ کیا جا سکتا ہے، اور پھر نان بیلیبل ضمانت نہیں ہو سکتی۔ مکتب تشیع کے علماء اور قائدین وہ ان امینڈمنٹس کو قرآن و سنت کے ساتھ متصادم سب سے پہلے قرار دیتے ہیں، کیونکہ قرآن و سنت میں مختلف جرائم پر یا حدود ہیں یا تعزیرات ہیں۔ حدود سزا معین ہے مختلف جرائم پر اسلام میں، اسلامی فقہ میں، تو بتائیں، ثابت کریں کہ کہاں توہین اصحاب رسول یا توہین اہل بیت پر یہ سزا کے پوری زندگی قید میں ڈال دینا اور ضمانت نہ ہو سکنا، ناقابل ضمانت۔ آپ ہمارے ملک میں عدالتوں کے پروسیجر کو جانتے ہیں کہ ایک شخص کو اگر آپ نے جھوٹا الزام لگا کے پولیس والوں کو رشوت دے کے اریسٹ کر لیا ہے، تو جب تک ٹرائل نہیں ہوتا، جب تک پیشی نہیں ہوتی، جب تک عدالت نہیں لگتی، اب عدالتوں کا پروسیس یہ کہ 10 سال تک ہمارے ہاں کیسز کے فیصلے نہیں ہوتے۔ یعنی اگر 10 سال 20 سال ایک شخص کا کیس لٹکایا جائے اور فیصلہ نہ ہو تو تب تک اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اور 20 سال بعد اگر ڈکلیئر ہوا کہ وہ بے جرم و بے خطا تھا تو 20 سال آپ نے ایک شخص کو بلا جرم و خطا قید میں رکھا ہے، اس کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ اس کا کیا جبران اور تلافی کی جائے گی؟ قانون میں کوئی ایسی تجویز پیش نہیں کی گئی۔ پہلی بات تو بس یہ ہوئی کہ یہ قانون اس کو نہ قرآن سپورٹ کرتا ہے، نہ سنت سپورٹ کرتی ہے، نہ فقہ سپورٹ کرتی ہے، اور نہ دنیا کے جو عدالتی سسٹمز اور قانون سازی کے پروسیجرز ہیں وہ اس کو اس کی تائید کرتے ہیں۔ لہذا یہ قانون خود قرآن و سنت کے خلاف قانون ہے، یہ اہل بیت کی اور اصحاب کی تعلیمات کے خلاف قانون ہے۔ تو اس میں کون سی توقیر اور تعظیم اہل بیت اور اصحاب رسول یا امہات المومنین ہے، بلکہ یہ ان کی عملی مخالفت ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اس قانون میں بہت سارے مفاہیم جو کہ کلیدی اور کی جو ہے کنسپٹس ہیں وہ بلر ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اصحاب کی اور حتی اہل بیت کی تعریف واضح نہیں ہے۔ اصحاب کی کیا تعریف ہے؟ صحابی کون ہے؟ آپ دیکھیں کہ صحابی کی تعریف جو ان ملاؤں کے نزدیک ہے وہ اس شخص کے آپ کلام میں سن سکتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہا ہے، ذرا توجہ فرمائیں۔ میں چونکہ ایران گیا ہوں اور 8 بڑے مجتہدین سے میری ملاقات ہو گئی ہے، میں ان بدبختوں کا، بے غیرتوں کا صحابی ہوں، ان کو میں نے دیکھا ہے۔ اگر آپ سند لینا چاہیں تو آپ تابعی بن سکتے ہیں، میں آپ کو سند دے سکتا ہوں۔
آپ نے سنا کہ اس شخص نے فقہاء امامیہ 8 مجتہدین کو دیکھا ہے لیکن کیسے دیکھا ہے؟ ان پر ایمان نہیں لایا، ان کے دین پر ایمان نہیں رکھتا، بلکہ ان کی طرح نسبت بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، صرف ان سے ملا ہے، انہیں دیکھا ہے۔ تو یہ ان کی ڈیفینیشن صحابی کی ہے کہ یہ صحابی بن گیا، اور اپنے مجموعے کو تابعیت کی سند بھی دے رہا ہے کہ جی آپ مجھ سے تابع ہونے کی سند لینا چاہیں تو میں آپ کو سند دے سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص جو ایک فقیہ سے ملتا ہے، اس فقیہ پر لعن طعن بھی نعوذ باللہ کر رہا ہے، اس پر بدکاری کی تہمت بھی لگا رہا ہے، اپنے آپ کو اس کا صحابی بھی قرار دے رہا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس تعریف کی روشنی میں نعوذ باللہ وہ شخص جو رسول خدا کو دیکھ لے، چاہے خدا رسول خدا کو بری نسبت بھی رسول خدا کی طرف دے، چاہے توہین بھی کرے، چاہے گستاخ بھی ہو، تب بھی وہ صحابی ہے، اور اس کو جو مل لے، جو اس کو دیکھ لے، وہ تابعی بن جاتا ہے۔ یہ کیسا معیار ہے؟ بھلا منافقین کہاں رہتے تھے؟ قرآن کریم کی سورہ منافقون کیا کہتی ہے؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ۔ منافق جب خدا تبارک تعالیٰ کے نبی کی خدمت میں آتے تھے تو وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ آپ کے سامنے آ کر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ اسی اظہار خیال میں جھوٹے ہیں۔ یہ جھوٹے کہاں رہتے تھے؟ قرآن نے فرما دیا، بتا دیا، ممن حولکم من الاعراب منافقون، تمہارے ارد گرد جو اعرابی ہیں ان میں منافقین ہیں، ومن اہل المدینہ، وہ جو مدینہ میں رہتے تھے ان میں منافق، مردوا علی النفاق، اور وہ بھی نفاق پر اٹے ہوئے۔ تو یہ منافقین کہاں گئے؟ منافقت کے اوپر نہج البلاغہ میں قول جو ہے وہ کیا ہے؟ نمبر 45 مومن اور منافق کی پہچان۔ وقال علیہ السلام لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی هذا على ان يبغضني ما ابغضني ولو سببت الدنيا بجماتها على المنافق على ان يحبني ما احبني وذلك انه قضي فانقضى على لسان النبي الامي صلى الله عليه واله وسلم انه قال يا علي لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق۔ اس کا ترجمہ ہے، اگر میں مومن کی ناک پہ تلواریں لگاؤں تو وہ مجھے دشمن رکھے جب بھی وہ مجھے دشمن نہ رکھے گا، اور اگر میں تمام متاع دنیا کافر کے آگے ڈھیر کر دوں تو وہ مجھے دوست رکھے جب بھی وہ مجھے دوست نہ رکھے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ فیصلہ ہے جو پیغمبر امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے گیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، کوئی مومن تم سے دشمنی نہ کرے گا اور کوئی منافق تم سے محبت نہ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اصل چاہتے بھی یہی ہے کہ صحابہ کے لیبل اور عنوان کے تحت منافقین کا دفاع کیا جائے اور ان کو شیلٹر دیا جائے۔ لہذا ہماری منطق، ہماری لاجک بہت واضح ہے۔ یہ بل اس میں جو کی کنسیپٹس ہیں وہ بلر ہیں، وہ کلیئر نہیں ہے۔ اس بل کا کسی بھی وقت کوئی بھی غلط استعمال کر سکتا ہے اور یہاں غلط استعمال ہوتا ہے۔ اس بل کی وجہ سے بعض بے گناہوں کو وہ سزا مل سکتی ہے جس کی وہ ذرہ برابر بھی مستحق نہیں تھے، اور بعض گناہ گاروں کو وہ سزا مل سکتی جو ان کی نہ اسلام کی روح سے وہ سزا بنتی ہے اور نہ قرآن کی نہ سنت کی روح سے وہ سزا نہیں بنتی، جبکہ یہ بل اس سزا کا مستحق قرار دیتا ہے۔ ہم مکتب اہل بیت کے ماننے والے، خدا کو عادل ماننے والے، اسلام کو دین عدل و عدالت ماننے والے، ہم چونکہ اس بل کو ظالمانہ سمجھتے ہیں لہذا ہم اس بل کے مخالف ہیں، اور ہم تمام فرق اسلامی کے منصف مزاج علماء اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ دیکھو کسی فرقے کی مخالفت میں تم قرآن و سنت کی مسلمات کی مخالفت نہ کرو، خوف خدا کھاؤ اور تم بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور اس ظالمانہ بل کو کبھی بھی قانون نہ بننے دو۔